ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ تمنا ہے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں، خطروں سے وہ نکل جائیں اور حملوں سے وہ بچ جائیں، قوموں کی دشمنیوں سے محفوظ ہو جائیں، جان مال عزت آبرو ہر اعتبار سے جس پر خطرے پوری دنیا میں منڈلا رہے ہیں، ہر ایک کی آرزو اور تمنا اور خواہش ہے، اور اس موضوع پر بات بھی کرتے ہیں کہ کاش یہ حالات نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ قوموں کے حالات کی تبدیلی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک قوم خود اپنے ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کو نہ بدلے۔ زمانے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں وہ حالتیں ہم سے دور ہونے والی نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ شکست خوردہ پست ہمتی میں ہی رہیں گے۔ ہمیں اب کچھ اونچا اور بڑا سوچنے کا اور اپنے عزائم کو بلند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے آب و اجداد کس چوٹی کے حکمران تھے، اور انہوں نے اپنی ہمت اور حوصلے کے ذریعے سے کیسے دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور آج ان کی داستانیں تاریخ کے اوراق کا حصہ بن کر بوسیدہ ہو رہی ہیں، لیکن مسلم قوم نہ ان کی ہمت اور جرأت کو جاننا چاہتی ہے اور نہ ہی اس کو سمجھنا چاہتی ہے۔ اس طرح کے تاریخی واقعات، حقیقی واقعات کا تذکرہ ان کا سامنے آنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کون ہیں اور ہم دنیا کی اصلاح کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ترکی کی عالی شان مسجد حاجیہ صوفیہ جو کہ استنبول میں واقع ہے، کبھی اس کا نام قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، اور اس قسطنطنیہ پر رومن امپائر کا قبضہ تھا، اور اس قسطنطنیہ کو مسلم قوم کے ایک نوجوان جس کی عمر صرف 21 سال تھی، اس نے اس کو فتح کیا تھا، اور اس 21 سال کے نوجوان کا نام محمد بن مراد تھا، جو کہ 1425 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، اور جن کو آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ اس بندے کو قدرت نے حوصلہ، ہمت و جرأت ایسی بخشی تھی کہ بہت کم مدت میں ساری دنیا کے تاجداروں اور فرمانرواؤں نے اس کے ہمت اور حوصلے کو دیکھا، اور یہ 21 سال کا نوجوان اسلام کے جھنڈے کو لے کر شیر کی طرح دھاڑتا ہوا صلیب کے سینے پر جا کر اس نے گاڑ دیا۔ محمد فاتح 5 عالمی زبانیں جانتا تھا: ترکی، عربی، فارسی، عبرانی اور لاطینی۔ اس لیے یہ علم کی بڑی قدر کرتا تھا اور اہل علم کی صحبت سے زیادہ ذوق رکھتا تھا، اور بچپن ہی سے محمد فاتح اپنے دل میں یہ عزم کیے ہوئے تھا کہ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی قسطنطنیہ کو وہ فتح کر لے گا، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم محمد فاتح نے یہ اٹھایا کہ اس نے یورپ کے ساحل پر ایک مستحکم اور عظیم الشان قلعہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس قلعے کے بنانے کے سلسلے میں بڑی مخالفت کی گئی، پیغام بھی بھجوائے گئے اور لوگ پیغام لے کر کے آئے، لیکن محمد فاتح نے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ میرے آب و اجداد سے میں بالکل الگ ہوں، میری خواہشوں سے میرے عزائم کئی بڑے ہوئے ہیں، اور جو ارادہ کرتا ہوں اس کو کر گزرنے کی طاقت بھی میرے اندر ہے۔ اب تم جو آئے ہو سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ، مگر اس کے بعد دوسرا کوئی بھی قلعہ نہ بنانے کے سلسلے میں کوئی پیغام لے کر آئے گا تو وہ پہلے ہی جان لے کہ اس کی زندہ کھال کھینچ لی جائے گی۔ سن 1492 26 مارچ کو محمد فاتح کے حکم پر قلعے کی تعمیر شروع ہوئی، اور بہت کم وقت میں وہ قلعہ بن کر تیار ہو گیا۔ ایک رات محمد فاتح نے خلیل پاشا اپنے وزیر اعظم کو اپنے یہاں طلب کیا اور کہا کہ دیکھو میرا تکیہ دیکھو، ساری رات اضطراب اور پریشانی میں گزری ہے،
کئی بار بستر سے اٹھا ہوں، بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ ذرا دیکھو، ہمارے پاس بے شمار دولت، زر اور جوہر ہیں، اور سامان حرب میں ہم ان سے کئی زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اور خدا کی مدد سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے انشاءاللہ ہم قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے ہیں۔ اور محمد فاتح کو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ایسا جنون سوار ہو گیا تھا کہ سپاہیوں کی دلی خواہش معلوم کرنے کے لیے وہ رات کو اکثر لباس بدل کر تنہا سڑکوں پر گشت لگاتا تھا، اور سارا وقت انوکھے انوکھے منصوبے بنانے میں اس کے گزر جاتے، اور قسطنطنیہ کے نقشے کو سامنے رکھ کر ہر وقت اپنے سپہ سالاروں اور انجینئروں سے مشورہ لیتا کہ کون کون سے موقعوں پر توپیں نصب کرنی چاہیے، اور شہر پناہ کے کس حصے پر حملہ کیا جانا چاہیے، اور سرنگیں کس جگہ کھودی جانی چاہیے، اور فصیلوں پر چڑھنے کے لیے کہاں کہاں سیڑھیاں رکھی جانی چاہیے۔ اور دن میں جو مشورہ کرتا وہ رات میں سنجیدگی کے ساتھ، فراست کے ساتھ اس پر اپنے فہم سے غور و خوض کرتا تھا، اور یہ کیفیت تھی اس سلطان محمد فاتح کی جس کی قسمت میں اسلام کی ایک نہایت شاندار اور جلیل القدر فتح لکھی ہوئی تھی۔ محمد فاتح ساری تیاریوں کے ساتھ لشکر کشی کے لیے مستعد ہو گیا تھا، اور سائنس نے جو آلات حرب اس وقت ایجاد کیے تھے سب اس کے یہاں موجود تھے۔ توپ سازی کی حکمت میں تو اس کی معلومات لاسانی تھی، کسی حکومت کے پاس اس کے جیسا توپ خانہ موجود نہیں تھا۔ اس نے 1000 توپ بنوائے تھے، اور اس کو میدان جنگ میں لے جانے کے لیے 30 مضبوط فولادی زنجیریں جکڑی گئی تھی، اور 60 بھینسوں نے اس کو کھینچ کر منزل تک پہنچایا تھا، اور اس کی ڈگمگاتی حرکتوں کو قرار میں رکھنے کے لیے 200 آدمی متعین تھے، اور نہایت مشقت کے ساتھ کل 150 میل کی راہ 2 مہینے میں جا کر کے طے ہوئی، جو کہ قسطنطنیہ کے سامنے جا کر کے کھڑی کر دی گئی۔ سن 1453 26 اپریل کو قسطنطنیہ کا مشہور و معروف محاصرہ شروع ہوا، اور سلطان کی خاص فوج 60,000 تھی، جس میں 40,000 جاں نثار تھے، اور سلطان کی بحری طاقت برائے نام تھی، اور اس زمانے میں جو عیسائیوں کا بیڑا تھا وہ سلطان کے مقابلے میں نہایت قوی اور مرتب تھا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو یونانی سپاہیوں نے پہلے اتنی جرأت دکھائی کہ وہ قلعے کے باہر خندق میں اتر آئے اور وہیں سے لڑتے رہے، لیکن بعد میں جب ان کی یہ کوشش خطرناک ثابت ہوئی تو وہ دیواروں کے آڑ میں ہو کر سلطان کے سپاہیوں پر حملہ کرنے لگے، اور سلطان کے سپاہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قلعے پر سے کی جانے والی گولیوں اور پتھروں نے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان سمندر کی طرف سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور قلعے کو فتح کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس پر زمینی اور سمندری دونوں جانب سے حملے کیے جائیں، اور اس وقت سلطان کے بے نظیر اور پرفہم دماغ نے ایک انوکھی تدبیر سوچی جس سے اس کے بہت سے مشکلات حل ہو گئیں۔ اس نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ سامنے سے سمندری بیڑوں کا مقابلہ کر کے اندر داخل ہوا جائے، بلکہ اپنے پانی کے جہازوں کو زمین پر سے کھنچوا کر ان عیسائی بیڑوں اور لوہے کی زنجیروں کے اس پار کیوں نہ اتار دیا جائے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا کہ جس کی تکمیل پر بعد کے لوگوں نے اس شیر دل انسان کی شجاعت اور فراست پر داد دینے لگے، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی۔ 30-40 کلومیٹر کے زمینی راستے سے اپنے پانی کے جہازوں کو زمین پر چلا کر پانی میں اتارنا یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا۔ درمیان میں جنگلوں کی موجودگی تھی، اور جاسوس بھی موجود تھے، اور زمین کی ناہمواری کی دقتیں پیش آنے والی تھیں، مگر اس بہادر سلطان کے نزدیک مشکل اور آسان کے ایک ہی معنی تھے کہ اس نے اپنے ارادے کو پورا کرنے کا عزم مصمم وہ کر لیا تھا۔ پہلے تو زمین کو ہموار کر کے بڑے بڑے چوڑے تختے راستے پر بچھائے گئے، اور ان کو چکنا کرنے کے لیے ان پر بھیڑ اور بھینس کی چربی لگائی گئی، اور اس کے بعد 100 سے زیادہ پانی کے
جہازوں کو پہیوں کے اوپر چڑھا کر آدمیوں کے ذریعے اوپر کھنچوایا گیا اور 30-40 کلومیٹر کھینچ کر سمندر کے اس کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے یونانی جہاز سلطان کے سپاہیوں کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے تھے، اور سپاہیوں نے پوری مستعدی کے ساتھ یہ کام کیا، اور حیرت تو یہ ہے کہ یہ سارا کام ایک ہی رات میں انجام پایا، اور 2 مہینے سے زیادہ کے عرصے کے بعد 29 مئی کو سلطان محمد فاتح نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی فرمائی تھی وہ محمد فاتح کے ذریعے سے مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر یعنی رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ اور سلطان محمد فاتح فتح کے بعد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء کے ساتھ حاجیہ صوفیہ پہنچے اور صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی، اور مسلمان 700 سال کی جد و جہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے محمد فاتح کی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو قومیں اپنے اندر استعدادیں اور صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بناتی ہیں اور تعلیم کے میدان میں آگے رہتی ہیں، تحقیق کے میدان میں آگے رہتی ہیں، صحافت، معیشت، میڈیا میں اپنا اثر و رسوخ چھوڑتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو عالمی غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور جو ان میں پیچھے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان کو پیچھے ہی رکھتے ہیں، اس لیے کہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم دنیا میں اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی لیے اچھا کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو اس کی ذمہ داری بھی تم ہی پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر وہ شجاعت، حکمت اور حوصلہ جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔